ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کے تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ خود کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں خلوص پیدا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ 89 نمبر آ رہا ہے، اور اس میں 2 نام ایسے ہیں جن کو نمبر نہیں لگا ہوا، یعنی یہ 99 سے اوپر ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ القابض، وہ روحوں کو قبض کرتا ہے اور وہی اپنی حکمت اور قدرت کے مطابق آزمانے کے لیے مخلوق میں سے جس کا چاہتا ہے رزق روک لیتا ہے۔ قبض کا مطلب ہوتا ہے نا قبض کرنا، ٹھیک ہے۔ القابض اسی سے ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ مخلوق کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان کا رزق روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم قرآن میں یہ پڑھ رہے ہیں نا کہ کسی کے پاس رزق کی فراوانی اس بات کا ثبوت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اور کسی کے پاس رزق کی کمی اس بات کا کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، بلکہ یہ تو دنیا کی آزمائش ہیں جن میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نمبر 90 الباسط، وہ اپنے جود و سخا اور رحمت سے اپنے بندوں کے رزق میں فراخی کرتا ہے، یعنی ان کو کشادہ کر دیتا ہے، بہت عطا کرتا ہے، اور اپنی حکمت کے مطابق انہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ یعنی یہ جو رزق میں کشادگی آتی ہے، نعمتیں بے انتہا ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی دراصل آزمائش ہوتی ہے۔ اور گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، یہ بھی الباسط کے مفہوم میں ہے، یعنی پھیلانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندہ، وہ حدیث کا مفہوم یاد ہے نا کہ انسان ایک قدم چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لمبی جو حدیث ہے۔ تو یعنی جب انسان گناہ سے پلٹتا ہے اور رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ الاول، وہ ذات جس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی بلکہ تمام مخلوقات اس کے پیدا کرنے سے وجود میں آئیں، اور جہاں تک اس کی ذات عالی کا تعلق ہے تو اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں، یعنی ہمیں نہیں پتہ کوئی اس کی ابتدا ہے کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں، بلکہ وہ ازل سے ہے۔ وہ ایسا اول ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ الاول لا ابتدا لہ بلا ابتدا۔ اور اسی کا جو دوسرا ہے وہ الآخر ہے، جو آپ کو صفحے کے آخر میں نظر آ رہا ہے۔ وہ ذات جس کے بعد کچھ نہیں، وہی باقی رہنے والا ہے، اور زمین پر موجود ہر چیز ختم ہونے والی ہے اور پھر لوٹ کر اسی کے پاس چلے جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے وجود کی کوئی انتہا نہیں۔ الآخر لا انتہا لہ بلا انتہا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آخر ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی طرح اوپر جو 91 نمبر نظر آ رہا ہے الظاہر، وہ ہر چیز سے اوپر ہے اور اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ غلبہ اسی سے ہے نا، غلبہ، اور اسی الظاہر، ظہرہ پیٹھ کو بھی کہتے ہیں، تو یعنی کہ غالب آنے والا، اور پھر یہ کہ جو غالب ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے اور وہ ہر چیز سے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر بڑی جو مخلوق ہے وہ عرش الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر مستوی ہیں، اور اللہ سے اوپر کوئی نہیں، وہ ہر چیز پر غالب اور اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد 92 ہے الباطن، جس سے ورے کوئی چیز نہیں، یعنی وہ الباطن بھی ہے، الظاہر تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ باطن بھی وہی ہے، وہ قریب ہے اور ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، لیکن وہ دنیا میں مخلوق سے پردے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، باطن کے یعنی وہی باطن ہے، اندر ہے، اور اس کے ادھر کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ، اور دنیا میں مخلوق سے وہ پردے میں ہے۔ کل ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے صداقت کے ثبوت میں مختلف جو اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں اتاری، اور ان میں ابھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ کل ہم نے ایک پڑھا تھا اس میں سے، اور آج جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عقائد صفحہ نمبر 71 ہے منہاج المسلم کا۔ توریت میں یہ بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا مبعوث کیا ہے۔ تو ان پڑھوں کا محافظ ہے اور میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام توکل کرنے والا رکھا ہے۔ تو بدخلق، درست گفتار نہیں ہے، اور نہ بازاروں میں اونچی آوازیں لگانے والا ہے۔ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ عفو و درگزر سے کام لیتا ہے، اور انہیں اس وقت موت آئے گی جب گمراہ قوم ٹھیک ہو جائے گی اور وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند شدہ دل کھول دے گا۔ نیز توریت میں لکھا ہے
ان لوگوں نے اپنے معبودان باطلہ کی پرستش کر کے مجھے غضبناک کر دیا ہے، میں انہیں ایک اور گروہ کے ذریعے سے تبدیل کروں گا، اور جاہل گروہ یعنی شعب جاہل کے ذریعے سے میں انہیں غصہ دلاؤں گا۔ شعب جاہل سے مراد واضح طور پر عرب مراد ہیں، کیونکہ آپ کی آمد سے پہلے یہ محض جاہل تھے، اس لیے یہودی عربوں کو ان پڑھ کہتے تھے۔ اور آپ کو پتہ نا، جو دو سویلائزڈ قومیں تھیں وہ تو ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتی تھیں۔ اسی طرح تورات میں بھی یہ بھی تحریر ہے کہ یہودا سے چھڑی زائل نہیں ہوگی اور مدبر اسی کی نسل میں رہیں گے، یہاں تک کہ وہ آ جائے جس کے لیے سب کچھ ہے، اور اقوام اسی کے انتظار میں ہوں گی۔ تو اقوام و ملل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کس کے انتظار میں تھیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہود تو بالخصوص شدت سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، البتہ حسد نے انہیں ایمان و اتباع کی دولت سے محروم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وہ یہودی اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح کی دعائیں مانگتے تھے، پھر جب ان کے پاس وہ آخری رسول آ گیا جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ان پر صاف واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول خاتم النبیین ہیں، اور ان پر رسالت کا خاتمہ کیا گیا، اور ان کی نبوت پر ایمان لانا ہی اب ابدی نجات کا ضامن ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد میں بگاڑ پیدا کیا، اور اس کے بعد ان بگڑے ہوئے عقائد کی بنیاد پر ہی وہ دنیا پر قبضہ کرنے کی نیت میں ہیں، اور اسی امت کے خلاف دشمن بن گئے۔ اور یعنی عقائد کی خرابی انہیں کس طرف لے گئی، وہ جانتے بوجھتے اس طرف ہیں، اور حق نظر آنے کے باوجود انہوں نے اس پر انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ پھر وہ کس کی پیروی میں ہیں؟ حق و باطل دو ہی جماعتیں ہیں دنیا میں، ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب الشیطان ہے، تو پھر وہ دوسری ہی جماعت کی پیروی میں ہیں جو جھوٹ اور باطل پر ہے، اور وہ شیطان ہے جو گمراہ کن عقائد کے ذریعے لوگوں کو بہکا رہا ہے اور ان کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج پارہ نمبر 28 کرنا ہے انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرما لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کام کو مکمل کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جب بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کو وہ پہم کرتا ہے، یعنی مسلسل کرتا ہے، تو وہ مسلسل ہی اس کام کے جہاد میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہاں پہ بیٹھ کے 11 سے 12 یا 12 سے 1 بجے تک یہ سنتے ہیں، اور پھر اگلے دن پھر یہیں پر ہوتے ہیں، تو بیچ میں جو آپ نے وقت گزارا ہے وہ بھی آپ کا جہاد میں ہی لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جو تھوڑا تھوڑا لیکن مسلسل کیا جائے، اس کے کرنے والا اس پر قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ سارا جو رمضان الحمدللہ اس کام میں گزرا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی طرح باقی بھی جو بھی کام آپ کرتے رہے اور ان کو آپ نے پہم جاری رکھا، تو ان سے غفلت نہ برتیں، سستی نہ دکھائیں، نہ صرف یہ کہ رمضان تک بلکہ بعد رمضان بھی اپنی روٹین کو ایک حد تک قائم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں سورہ المجادلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ ان اللہ سمیع بصیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی فی الواقعہ مائیں نہیں بن جاتی۔ تو جس عورت کا حال اوپر بیان کیا گیا ہے، تو یہاں پر اب زہار کا قانون بتایا جا رہا ہے۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا تھا، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ ایک ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اور اللہ یقیناً معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو مسلمانوں، تم اپنے اندر اپنی بیویوں کو جو تم مائیں کہہ بیٹھتے ہو بیویوں کو، تو وہ آپ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں،
تو میاں بیوی کے مل بیٹھنے سے بیشتر اسے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ تمہیں اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو زہار کر لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ ہی بیوی حرام ہوتی ہے، لیکن چونکہ ایک بری بات جو اوپر آ رہی ہے کہ ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کی، تو اب اس سے پلٹنے کے لیے کفارہ دینا ہوگا۔ تو وہ کیا ہے کہ میاں بیوی تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں گے۔ پھر اگر وہ غلام نہ پائے تو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور جو اس بات کی بھی قدرت نہ رکھتا ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطے ہیں اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے جا چکے ہیں، اور ہم نے واضح احکام نازل کر دیے ہیں، اور انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے جبکہ وہ خود اسے بھول گئے، اور اللہ ہر ایک چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں مشورہ ہو تو چوتھا وہ یعنی اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں مشورہ ہو تو ان کا چھٹا وہ یعنی اللہ نہ ہو۔ مشورہ کرنے والے اس سے کم ہو یا زیادہ وہ یقیناً ان کے ساتھ ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر وہ قیامت کے دن انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہی دراصل تقویٰ ہے کہ انسان یاد رکھے کہ وہ کہیں بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے علم کے اعتبار سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے سے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے طریقے سے سلام کہتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کو جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے، سو ان کا انجام کیسا برا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی سے متعلق سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ سرگوشی کرو تو نیکی اور تقویٰ کے متعلق کیا کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے ہاں تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس سے ہمیں مجلس کے آداب بھی پتہ چلتے ہیں کہ اگر 3 ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں، اور خاص طور پر ایسے کہ گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق ہوں۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے صدقہ، نیکی یا اس طرح کے کاموں کو پوشیدہ رکھنا چاہیں تو اس میں آپ سرگوشی کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ سرگوشی کرنا شیطان کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کو غمزدہ بنا دے جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ اللہ کے اذن کے بغیر وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ایمان والوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو ایسے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہی ایسے باتیں کر، تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پر انسان بھروسہ کرے کہ ہم تو حق پر ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر چلے جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہیں علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ تو آلریڈی علم کے حصول کو اپنا مطمع نظر بنائے ہوئے ہیں اور اس پر لگے ہوئے ہیں وہ مزید استقامت اختیار کریں، اور جو لوگ ابھی اس طرف نہیں ہیں وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے والذین اوتوا العلم درجات۔ تو جتنا علم انسان حاصل کرتا جاتا ہے نا اسی طرح سے اللہ کے ہاں بلند درجات چڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم کے حصول پر استقامت عطا فرما دے، آمین۔ اے ایمان والو، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے مساکین کو صدقہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر بات ہے۔ ہاں اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرنی ہو تو اس سے بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ کو لازم کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس پابندی کو ہٹا دیا گیا۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقے ادا کرو؟ پھر جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ نے بھی تمہیں اس سے معاف کر دیا تو اب نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی لگائی جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ نہ تو وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے، اور وہ دیدہ دانستہ جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بلا شبہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اللہ کے سامنے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو ان کے سامنے بھی وہ ایسی ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ اس طرح ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ سن لو، یہی جھوٹے لوگ ہیں۔
شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے جس نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا، یہی لوگ شیطان کی پارٹی ہے، سن لو شیطان کی پارٹی کے لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ایسی کیفیت آئے تو سمجھ جایا کریں کہ شیطان کے وسوسے ہیں یا بے چینیاں ہیں جو آپ کو اس طرف لگا رہی ہیں۔ اور بعض اوقات یعنی کچھ خواتین نے اس طرح بتایا کہ وہ ایسی کیفیات سے گزرتی ہیں کہ ان سے فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی، یعنی یہ ذکر اللہ جو ہے، اللہ کی ذکر کرنا جو نماز میں ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ تلاوت قرآن یا ویسے تسبیحات وغیرہ جو کی جاتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے اور ہمیں شیطان کی پارٹی میں شامل ہونے سے بچائے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ ذلیل ترین ہیں۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بلا شبہ اللہ بڑا زور آور اور غالب ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، آپ کبھی انہیں ایسا نہ پائیں گے کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی لگائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہوں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے انہیں قوت بخشی ہے۔ اللہ انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اس سے راضی ہوئے، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو اپنی ہمدردیاں، اپنی دوستیاں دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کیونکہ اگر آپ کی دوستیاں، آپ کی ہمدردیاں اللہ والوں کے ساتھ ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے آپ کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ سورہ الحشر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے انہیں ایسے رخ سے آ لیا کہ جس کا انہیں خواب و خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے۔ پس اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ تو جب اہل کتاب نے وعدہ شکنی کی اور مسلمانوں کو ان کی طرف بھیجا گیا اور مسلمانوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، تو ان کے قلعوں میں اتنا کچھ موجود تھا کہ اگر یہ اندر بند رہتے تو مسلمانوں کو ان کا محاصرہ کرنے میں بہت تنگی پیش آتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وہ رعب ڈال دیا۔ اور یہ ایمان کا رعب ہی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا ڈر جائے اور باوجود تمام اسباب ہونے کے وہ سرنڈر کر جائے۔ اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی سخت سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ ہی کا حکم تھا، اور یہ اس لیے ہوا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ تو جب مسلمانوں نے جنگی حکمت عملی کے تحت اور ان کے قلعوں کو دیکھنے کے لیے ان درختوں کو کاٹا تو انہوں نے مسلمانوں کو فسادیوں کا الزام دیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بھی تم نے کاٹا یا جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا تھا۔ اور ان یہودیوں کے اموال میں سے جو کچھ اللہ نے ان سے اپنے رسول کو مفت میں دلا دیا، جس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ان دیہات والوں سے جو مال بھی اپنے رسول کو مفت میں دلا دے، وہ مال اللہ، رسول، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ جب مجاہد جنگ میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے مال غنیمت میں سے ایک حصہ ہے، اور اگر وہ سواری لے کر شامل ہو تو 2 حصے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو شخص جتنا مال اور جو کچھ لے کر شامل ہوتا ہے، اگر وہ فاتح لوٹے تو اتنا ہی اس کے لیے مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن یہ جو مال فے ہوتے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے رسول کو دلائے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہی کہ اس پر حقدار بھی کون تھے؟ اللہ، رسول، قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال تمہارے دولت مندوں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور زکوٰۃ کے احکامات کو نافذ کرنے کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور سود کی قباحت بھی کیوں ہے دین اسلام میں کہ اس میں بھی دولت جو ہے وہ اغنیاء کے درمیان ہی گردش کرتی رہتی ہے۔
نیز پھینکا یہ مال ان محتاج مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنی جائیدادوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے آنے سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور یہاں دارالہجرت میں مقیم تھے، جو بھی ہجرت کر کے ان کے پاس آئے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ انہیں مال فیض سے دیا جائے وہ اپنے دلوں میں اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، اور ان مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، خواہ خود فاقہ سے ہوں۔ اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو مہاجرین و انصار کا معاملہ دیکھیں، اور پھر یہ کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن دولت کی کوئی ہوس اور تڑپ نہیں ہے، کیونکہ غازی فی سبیل اللہ جب نکلتا ہے تو وہ مال غنیمت کے لالچ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو خود کے اپنے ایمان کو بھی چیک کرتے رہا کریں۔ اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا گیا۔ اور یہ کیا ہے دراصل کہ ہر چیز میرے ہی لیے ہو، میں ہوں ہر طرف، ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ فطرت ہے ہماری تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مال بھی میرا ہو، عزت بھی میری، نام بھی لوگ میرا ہی لیں بس، اور کسی اور کی کوئی سے نہ ہو، اس طرح یہ کیا چیز ہے؟ یہ دراصل نفس کی بخیلی ہے جو کامیابی کی طرف جانے سے روکتی ہے، کیونکہ جو شخص نفس کے شح سے بچا لیا گیا وہی لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے تھے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہمارے دلوں میں کدورت نہ رہنے دے، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو یقیناً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ سراسر جھوٹے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ آیات آج ہی کے دور کے لیے نازل ہو رہی ہیں۔ اگر وہ یہودی نکالیں گے تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو منافق ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کریں گے تو پشت دکھا کر بھاگ نکلیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے خوف سے زیادہ تمہاری دہشت ہے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی اللہ کا تو کوئی خوف نہیں، نہ ہی اللہ کے بارے میں کوئی سمجھ بوجھ ہے، تو ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر مسلمانوں کا ڈر ہے۔ یہ اکٹھے ہو کر تم سے یعنی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، مگر یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں۔ ان کی آپس میں شدید مخالفت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نفسیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بتائی ہے ہو بہو یہ آپ کو آج نظر آ رہی ہے کہ یعنی، اور ان کی اپنی ہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کی طرح یہ جنگ کرتے ہیں۔ اور عورت کیا کرتی ہیں؟ عورتیں کیسے جنگ میں شامل ہوتی تھیں؟ پرانے زمانے میں آپ یاد کر لینا، چھتوں کے اوپر کھڑے ہو کے پتھر مار رہی ہوتی تھیں، تو ان کا بھی یہی حال ہے کہ کسی کے پردے میں، کسی حکومت کے پردے میں یہ کرتے ہیں، اور اگر ان کو زمینی جنگ لڑنی پڑ جائے تو سب ان کا حالت ظاہر ہو جائے۔ اور لگتا یوں ہے کہ مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں، لیکن ان کے آپس کے دل ہی پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ شیطان ہی کے وسوسے ہیں، اور کہ انسان کو وہ ناحق پر قائم کر دیتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں، اور اس پر وہ دلیلیں بھی خود کو فراہم کر لیتا ہے۔ لیکن شیطان کا کیا حال ہے کہ وہ اس کو اس راہ پر لگا کر اس کے بعد کہے گا میں تو بری و ذمہ ہوں۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ہم ہر وقت یہ دیکھتے رہیں کہ ہم اپنے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، کیا مال وہاں پر اکٹھا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ فاسق ہیں یعنی نافرمان ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو سبحان اللہ، قرآن میں وہ معجزات ہیں، وہ حکمتیں ہیں، اور زندگی گزارنے کے وہ سنہرے اصول ہیں کہ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو اس کو اٹھا لے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پہاڑ پر اگر نازل ہوتا تو وہ اس کے خوف سے دبا اور پھٹا پڑتا۔
تو اے انسان تو دیکھ کہ تیرا معاملہ اس کے ساتھ کیسا ہے، کیا تم نے اس کو پیچھے ڈال رکھا ہے یا اس کے ذریعے ہی اپنی زندگی کو سنوار رہے ہو۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات، سراسر سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، ہر چیز پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، سب کو موجود اور صورتیں عطا کرنے والا ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہیں سب اسی کی تسبیح کر رہی ہیں اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو یاد کر لیں تو اس میں کیا ہے کہ اسماء الحسنہ بہت سارے بیان ہوئے ہیں، تو کسی بھی نماز کی کسی رکعت میں ان کو اپنی اس میں عادت میں شامل کر لیں۔ الممتحنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف محبت کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں بھی اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اگر تم برائے فتح مکہ میری راہ میں جہاد اور میری رضا جوئی کی خاطر نکلے ہو تو خفیہ طور پر انہیں دوستی کا نامہ و پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی ایسا کام کرے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اگر وہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور برے ارادوں سے تم پر دست درازی اور زبان درازی کریں اور یہ چاہیں کہ تم پھر کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناتے کچھ فائدہ دیں گے اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے۔ جو جس اولاد اور جس رحم کے رشتوں کو بچانے کے لیے ایک صحابی سے غلطی ہوئی تھی نا، تو فرمایا گیا کہ یہ تمہارے آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو انسان دنیا میں دیکھے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے پیاروں کے پیچھے اپنی راہ کھوٹی کر رہا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، اور ان سے بھی جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، ہم تمہارے دین کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بیر پیدا ہو چکا، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کروں گا، حالانکہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کو ہمارے لیے کیوں بیان کیا گیا؟ تاکہ ہم اس کی پیروی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی اولین ترجیح دیں، اور اب دیکھیں اپنی دوستیاں، ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کے لیے ہم اللہ کے احکامات کو پیچھے جانے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر فرمایا ہے ہمارے رب ہمیں کافروں کے مظالم کا تختہ مشق نہ بنانا، اور ہے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور آخرت کے دن امید کی رکھتا ہو، اور جو کوئی سرتابی کرے تو بلا شبہ اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تم عداوت رکھتے ہو یعنی دشمنی رکھتے ہو، اور اللہ بڑی قدرتوں والا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جو نہ تم سے دین کے بارے میں لڑے اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اس بات سے کہ تم ان سے بھلائی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو، اللہ تو یقیناً انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے منصف ہیں، اور یہاں سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے سبحان اللہ، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر دشمنوں کے بارے میں کوئی حکم اترا ہے یا اہل کتاب کے بارے میں کوئی حکم اترا ہے تو اس کو سب پر ہی قیاس کیا جائے، بلکہ فرمایا کہ جو لوگ تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے، نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا ہے، تو تم ان کے ساتھ بھلائی ہی کرو اور ان کے حق میں انصاف کرو۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اس بات سے کہ تم انہیں دوست بناؤ، اور جو انہیں دوست بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو آج کل کے حالات کے مطابق بھی اس میں بہت ساری رہنمائی پائی جاتی ہے کہ بعض اوقات لوگ پریشان ہو کے مختلف باتیں اسی طرح کی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا پھر غیر مذاہب سے اور دوسرے اہل کتاب سے ہم کیسا سلوک کریں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ فی الواقع مومن ہے تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، ایسی عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور کافروں نے جو کچھ ایسی مومن عورتوں پر خرچ کیا ہو انہیں دے دو، یعنی انہیں ان کے نکاح سے آزاد کروا لو،
اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم انہیں ان کے حق مہر ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں سے مانگ لو، یعنی جو حق مہر تم نے ان پر لگایا ہے، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے وہ ان مسلمانوں سے مانگ لیں، یعنی آپس میں ایک پھر کمپرومائز ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، دانا ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کچھ کفار سے نہ ملے، ظاہر ہے اب یہ احکامات تو اللہ نے اتارے نا، تو ضروری تو نہیں تھا کہ کافر بھی اس کی پیروی کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے تمہیں کفار سے کچھ نہ ملے، پھر تم کفار کا تعاقب کر کے مال غنیمت حاصل کرو، تو اس مال میں سے ان مسلمانوں کو ان کی کافر بیویوں کے حق مہر کے برابر مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ان امور پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اپنے ہاتھ اور پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک امر میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو مومن عورتیں بھی جب بیعت کے لیے آئیں تو پھر وہ ان باتوں پر بیعت کریں، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں، کیونکہ عموماً عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو دوسروں پر جھوٹے الزامات یا بہتان لگاتی ہیں، تو اس بات کی بھی بیعت کریں جب وہ دین اسلام میں داخل ہوں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور سے مایوس ہیں، کہ یعنی ان کی واپسی نہیں ہوگی۔ سورہ الممتحنہ ہو گئی، الصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو مخلوقات ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ غالب ہے، دانا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں، یعنی بڑے بڑے گمان اور دعوے کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو نا ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نصیحت کی یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی ایسی بات نہ کہو جو تمہاری زندگی میں نہیں ہے یا تم کر نہیں رہے ہو، بلکہ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے۔ پورا ایک رہ گئی ممتحنہ۔ السلام علیکم۔ سورہ ممتحنہ بیچ میں رہ گئی ہے۔ نہیں، ہم نے کر لی ہے۔ اچھا، اور اس میں دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرنے سے بچو، اور ایسی باتیں نہ کرو جو تم کرنے والے نہیں، کہ جب وقت آئے تو پھر اس کو کرو نہ، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ یقیناً ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور وہ بات یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے کجروی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور اس توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ رسول واضح دلائل لے کر ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ تو اسی بات کو ہم نے شروع میں بھی پڑھا نا، کہ نہ صرف توریت میں بلکہ انجیل میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پائی جاتی ہے۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا کہ اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے آج کے حالات میں نا یہ اتر رہی ہیں، اور حقیقتاً معاملہ ایسا ہی ہے کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے ہی بجھا دیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا کوئی کونا اور خیمہ نہیں بچے گا جہاں پر اسلام نہ پہنچ رہا ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو، یعنی وہ اس کو کتنا ہی برا سمجھیں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ایمان والو، اس تجارت کو غور سے سنو۔ فرمایا، سورہ صف آیت نمبر 11 ہے، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرو، اگر تم جان لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو تجارت کیا ہوتی ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی مالیں اور جانیں اللہ کو دے دو، اللہ ہی کی دی ہوئی چیز اللہ کو ہی لوٹا دو، اور تو بدلے میں تمہارے لیے جنتیں ہیں۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے باغوں میں
پاکیزہ گھر عطا کرے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا سمیٹنے میں، دنیا میں مال لگانے کے بجائے آخرت کے ہمیشہ کے مساکن کے لیے مال لگائیں، جانیں بھی اسی کے لیے لگائیں۔ اور ایک دوسری چیز بھی عطا کرے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح۔ تل کا بشرا عاجلہ، آپ مومنوں کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ یعنی ابھی اوپر جو بات ہوئی نا، تو شاید دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا مومنوں کے لیے صرف آخرت ہی ہے؟ نہیں، فرمایا ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو تم بڑھ کر محبوب رکھتے ہو، اور وہ کیا ہے کہ فتح دنیا میں نظر آ جائے، جلدی سے کچھ مل جائے دنیا میں ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی کہیں نہیں جائے گا، وہ بھی ہے تمہارے لیے۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کی طرف بلانے میں کون میرا مددگار ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی کہ وہی غالب رہے۔ تو سبحان اللہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حواریوں کا ذکر کیا ہے، تو اسی طرح ہمارے لیے بھی پکار ہے کہ کون ہے اللہ کے دین کا مددگار۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے لیے مددگار نہیں چاہیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح مرضی اپنے لشکروں سے، اندیکھے لشکروں سے اپنے دین کی مدد کرے اور اس کو دنیا میں غالب کر دے۔ اگر ہمیں یہ پکار ہے اور ہم اس پر لبیک کہتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو اب الحمدللہ جیسے ہم اس رمضان میں اس کو جہاد کو ہم نے جاری رکھا الحمدللہ، اور اسی طرح بعد کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پلاننگ کر کے رکھیں کہ یہ سفر چلتا ہی رہے۔ آمین۔ ابھی الصف کی ہے ہم نے، الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ ہے، مقدس ہے، زبردست ہے، دنا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے سری گمراہی میں پڑے تھے۔ تو دنیا میں اس وقت آپ کو جو جہالت نظر آ رہی ہے اور گمراہی نظر آ رہی ہے، اور وہ صرف نان مسلمس میں نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی بڑھ رہی ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کتاب کی طرف پلٹنا، اس کتاب کی آیات سے سبق حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے تزکیہ کرنا، سنت اور حکمت کی تعلیم حاصل کرنا، اور انہی کے کچھ دوسرے لوگوں کی طرف بھی بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے یہ بار نہ اٹھایا، یعنی اس بوجھ کو وہ سہار نہ سکے، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ اس سے بھی بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے کہ ہم ایسے ان اہل کتاب کی طرح نہ ہوں کہ جن پر کتابیں تو لدی ہوئی ہیں لیکن عمل نظر نہیں آتا ان کی زندگیوں میں۔ اور اسی لیے آپ یہ دیکھیں سورہ الفرقان میں پیچھے ہم پڑھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکوہ کریں گے کہ یا اللہ، یا رب، میری اس قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال رکھا تھا، یعنی اس کو پڑھتے تو تھے اور اس کو سمجھتے بھی تھے لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیے ہوئے تھے۔ اور نعوذ باللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ مشکلات کا شکار بھی ہے امہ، لیکن اس کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتی۔ کم ہی لوگ ہیں جو اس کتاب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور اس میں بھی کچھ اپنی کامیابی یا بھلائی کی وہ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو اس کو پرانی کتاب قرار دے کر اس کے احکامات سے بری ہونے کی کوشش ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اے لوگو جو یہودی بنے ہوئے ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے دوست ہو، تو اگر تم اس بات میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ٹھیک ہے، ابھی جیسے یہی بات ہو رہی تھی نا بالکل شروع میں ہی، کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے اور کس طرح کے انہوں نے گمان اور زوم اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی کے پیچھے وہ اس مقصد کے پیچھے اس میں طلب میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی سمجھتے ہیں کہ وہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے وہی دوست ہیں، باقی تو ساری بس مخلوقات ہی ہیں جو ان کے ہی محکوم ہیں، انہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور وہی اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا اگر ایسا گمان کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو اگر اس بات میں سچے ہو، آج اللہ سے ملو جا کر مر کے۔ اور یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اب ان کے دلوں میں جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے
کہ اپنے آگے جو اعمال بھیج چکے ہیں اس سے ڈر کے مارے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آپ ان سے کہیے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کے رہے گی، پھر تم اس کے ہاں لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو ذکر الہی کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارے پاکیزہ دن میں بھی کوئی تنگی نہیں رکھی، جو مسلمانوں کے لیے چھوٹی عید کا دن ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ سبت والے جو لوگ تھے ان کو پورا دن منع تھا کہ کچھ بھی وہ نہ کریں، لیکن الحمدللہ ہمارے لیے اجازت ہے۔ ہاں، یہ ایک عزیمت کی بات ہے کہ آپ صبح سے جمعے کی تیاری میں ہوں اور کچھ ذکر اذکار اور سب کچھ کرتے رہیں، پھر اس کے بعد جمعے کے بعد آپ اپنا کچھ کام نکلیں، لیکن اگر تم بازاروں میں ہو اور ادھر جمعے کی پکار آ جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، سارے کام وہیں پر روک دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، یعنی پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، شاید کہ تم فلاح پاؤ، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب نماز ادا ہو جائے تو پھر کوئی حرج نہیں کہ تم جاؤ زمین میں اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ ظاہر ہے تم اس کی ضرورت رکھتے ہو، لیکن اپنے آن دا اسپاٹ، آن دا ورک، جہاں پر بھی آپ جس بھی جاب ڈیوٹی پر ہیں وہاں پر اللہ کو نہ بھولو، اس کو ہی یاد رکھو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان اللہ کو یاد رکھے گا تو اس کے معاملات کتنے خوبصورت ہو جائیں گے، اور یہی چیز فلاح کی ضامن ہے۔ اور جب انہوں نے کوئی سودا بکتا یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو ادھر بھاگ گئے اور آپ کو اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ آپ ان سے کہیے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ ہی سب سے بہتر روزی رساں ہے۔ تو کیونکہ ابھی صحابہ کی تربیت نہیں ہوئی تھی، اور ابھی انہیں کچھ احکامات اس طرح اتارے بھی نہیں گئے تھے، تو اس زمانے میں باہر سے جب مال آتا اور منڈیاں لگتی تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور مومنین اس طرف چلے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی یہاں پر ایک تنبیہ ہے کہ جب تم نے دیکھا کہ سودا بک رہا ہے یا کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو نبی کو چھوڑ کر تم چلے گئے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مفہوم ہے کہ اگر یہ سب بھاگ جاتے اور وہیں پر ہی چلے جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ جاتے تو وادی آگ سے بہہ پڑتی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے لیے سیکھنے کی اس میں بات یہ ہے کہ جمعے کے دن ہمارا کیا عمل ہوتا ہے، یعنی یہ اتنی اہم نماز ہے کہ اس کے لیے بھیجیں مردوں کو بھی، اور مردوں کا کام کیا ہے کہ لغو اور تجارت میں نہ پڑ جائیں۔ اور ٹھیک ہے عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم بھی دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا امپورٹنٹ وقت چل رہا ہے، اتنا اہم وقت چل رہا ہے، ویسے تو آپ میں سے جو بھی جمعہ پڑھ سکتی ہیں جائیں، تو آپ کے لیے بھی وہی فضیلتیں اور بشارتیں ہیں جو آخرت میں مومن مردوں کو ملنے والی ہیں، کیونکہ جمعے کی ایک خاص اہمیت ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اس وقت کو بیکار کے مشغلوں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں آزمائش تو آتی ہے، بعض اوقات آپ جمعہ پڑھنے ہی جاتی ہیں اور وہاں پر کوئی خاتون کوئی بوتیک چلا رہی ہیں یا کوئی سبزی وغیرہ بیچ رہا ہے، تو انسان خطبے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائے، تو ہر کوئی اپنے ایمان کو دیکھ سکتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی بہترین رازق ہے، میں پہلے جو کام کرنے آئی ہوں وہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق موجود ہے میرے لیے۔ اس کے بعد المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق سراسر جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچیں، اور اس طرح اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بہت برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ سمجھتے نہیں۔ آپ اگر ان کا قد و قامت دیکھیں تو آپ کو بہت پسند آئے، یعنی ان کی جو ظاہری جسامت ہے اور ساخت ہے، اور اگر ان کی بات سنیں تو بس سنتے ہی رہ جائیں، گویا وہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں، یعنی خوبصورتی اور اس کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ بزدل ایسے کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر کوئی بلا آئی، یہی لوگ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے، انہیں اللہ غارت کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے نا انسان کی نفسیات اور اس کی عادات اور جو اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ظاہری جسامت اور ان کا حال حلیہ آپ کو بہت پسند آئے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ایسے آپ کو مسحور کر دیں، لیکن حالت کیا ہے کہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے، وہ دراصل منافق ہیں۔ تو اور جب دین میں کوئی قربانی دینے کا وقت آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ آئے بلا ہم پر ہی آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی دراصل دشمن ہے، ان سے ہوشیار رہیے، ایسا نہ ہو اے عورتوں
کیونکہ ہم لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جانے والی ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کی خوبصورت باتیں تم لوگوں کو بھی بہکا دیں اور آپ یہ جو نئے نئے فلسفے اور یہ چیزیں اور ایسی چیزیں ہیں یہ ہمیں بھی ہماری راہ سے پھیر دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. اور جب انہیں کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو سر جھٹک دیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ازراہ تکبر آنے سے رک جاتے ہیں. آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں ان کے حق میں برابر ہے کیونکہ اللہ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو قطعاً ہدایت نہیں دیتا. یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہو جائیں یعنی بکھر جائیں اور آپ سے دور ہٹ جائیں نعوذ باللہ. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے پاس ہیں مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں. کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس گئے تو وہاں کا عزیز تر آدمی ذلیل تر آدمی کو نکال باہر کرے گا. حالانکہ تمام تر عزت تو اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے لیکن منافق یہ بات جانتے نہیں. تو نعوذ باللہ یہ عزیز تر آدمی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کو جو رئیس المنافقین تھا اور ذلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک. تو کیونکہ اس کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھا جانے والا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے. اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی تو نے مجھے تھوڑی سی مدت اور مہلت کیوں نہ زندہ رہنے دیا کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو یہاں پر صدقے کی فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ مرنے کے بعد انسان یہ تمنا نہیں کرے گا کہ وہ واپس جائے اور نمازیں پڑھے اور کچھ اور عمل کر کے آئے بلکہ وہ اٹھتے ہی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تھوڑا سا اور وقت ملتا تو میں صدقہ ہی کر رہا تھا. تو ڈالر صدقے کو بھی یا پینی صدقے کو بھی حقیر نہ جانیے. حالانکہ جب کسی کی موت آ جائے تو پھر اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے. تو جب موت آ جائے تو پھر تو عمل کی کوئی مہلت رہ نہیں جاتی. تو آج اگر آپ کو کبھی خیال آئے نا صدقہ کرنے کا تو دیر اینڈ دین اس پر عمل کر گزریں کیونکہ نیکی کا خیال ایک دفعہ آتا ہے اس کے بعد شیطان کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. المنافقون ہو گئی الحمدللہ. التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمانوں اور زمین میں جو بھی مخلوق موجود ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تر تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھتا ہے. اس نے آسمانوں اور زمین کو حقیقی مصلحت سے پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اور اللہ تو دلوں کے راز تک جاننے والا ہے. کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا پھر انہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھ لیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں محمود. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ صورتیں اوپر نیچے آ رہی ہیں لیکن یہ کہ الفاظ اتنے مشکل نہیں ہیں تو اگر آپ عربی پر انشاءاللہ فوکس کریں تو کافی چیزیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. آخرت کا انکار کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ قطعاً اٹھائے نہیں جائیں گے. آپ ان سے کہیے کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے. لہٰذا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور یعنی قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا ہے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. وہ اجتماع کے دن تم سب کو اکٹھا کرے گا اور یہی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا. یوم التغابن اسی پر اس صورت کا نام التغابن ہے. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہ ابد آباد تک اس میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو غبن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کے حق کو ہتھیا لینا جو اس سے جا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو یاد رکھیے ہم میں سے ہر شخص کا ایک پلاٹ جنت میں اور ایک دوزخ میں ہے. تو جو تو محنت کرے گا وہ جنت میں اپنا پلاٹ حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے. اور جہنم سے بچا لیا جائے گا. لیکن وہ کافر جو دنیا میں اللہ کا انکار کر گئے تو وہاں پر جنت کے پلاٹ سے محروم رہ جائیں گے. تو پھر جنتی جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہ کافروں کے ان پلاٹوں پر بھی غبن سے قبضہ کر لیں گے. یعنی وہ بھی آپ کی ملکیت ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہ دراصل یوم تغابن ہوگا. ہار جیت کا ایک دوسرے اس کے مقابل میں ہار جیت کا دن ہوگا.
آیت نمبر 10 ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ اپنا جنت کا حصہ مس کر جائیں گے اور جہنم میں جا داخل ہوں گے نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے۔ جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر تم سرتابی کرو تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف طور پر پہنچا دینا ہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور انہیں بخش دو تو یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو ایمان والو ذرا غور سے سنو کہ تمہاری بیویوں یعنی ازواج میں سے ہی بیوی یا شوہر ہوگے اور اولاد میں سے ہی دشمن ہے، ان سے بچو، ہوشیار رہو۔ لیکن یہ کہ جب ان کی دشمنی کھل جائے اور پتہ چل جائے کہ دشمنی کیا ہے دراصل، کہ وہ آپ کو دین کی راہ سے روک رہے ہیں، دین کی راہ سے پھیر رہے ہیں، اور آپ سمجھ جائیں کہ یہ کس راہ پر چل رہے ہیں، تو اب ان کے ساتھ معاملہ کیا کریں گے؟ وہی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا تھا، تعفو و تصفحو و تغفرو۔ پھر فرمایا بلا شبہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاں بڑا اجر ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوبارہ اسی بات کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ نفس کے شح سے باہر آ جاؤ۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہیں معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ تو یاد رکھیے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور اللہ کی راہ میں لگانے سے تو اللہ تعالیٰ تو اس کو اپنے اوپر قرض رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کون بڑھ کر لوٹانے والا ہے قرض کو، اور بہترین طریقے سے آپ کو واپس لوٹاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء یا صالحین کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے اللہ کے حق میں رکھا اتنا ہی زیادہ ہمارے مال میں برکت ہوتی چلی گئی۔ پھر فرمایا وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ زبردست ہے اور دنا ہے۔ سورہ تغابن ہو گئی۔ الطلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک حساب رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص حدود الہی سے تجاوز کرے تو اس نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ اے مخاطب، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف احکامات ہیں جو انشاءاللہ آپ جب پڑھیں گے تو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو حیض کی حالت میں طلاق نہ دینا، ٹھیک ہے، عدت اور ساتھ ساتھ عدت کا شمار رکھنا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو پھر انہیں یا تو بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو، یعنی طلاق رجعی جو آپ سورہ البقرہ میں پڑھ آئے، یا پھر بھلے طریقے سے انہیں چھوڑ دو اور اپنے میں سے 2 صاحب عدل گواہ بنا لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے شہادت ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ یہی بات ہے جس کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ سبحان اللہ، اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ بعض اوقات ہم مشکلات میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کوئی نکلنے کی راہ نہیں ہے، تو جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی راہ کو سیدھی رکھتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو جیسے مکھن سے بال نکل آتا ہے نا، ایسے آپ آسانی سے مشکلات سے باہر آ جاتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں اسے وہم و گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بلا شبہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری عورتوں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اور اگر تمہیں کچھ شبہ ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور ان کی بھی جنہیں ابھی حیض شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حمل والی عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے، چاہے ایک ہی دن باقی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ احکامات کافی پڑھ آئے پیچھے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ متعلقہ عورتوں کو ان کی زمانہ عدت میں وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ایذا نہ دو۔ تو باقاعدہ یہ بھی اصول بتا دیے گئے ہیں، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ طلاق میں آپس میں تعلقات کیسے ہوتے ہیں، لیکن کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے متعلقہ عورت کے ساتھ وہ بتایا گیا، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو وضع حمل تک ان پر خرچ کرتے رہو۔
پھر اگر وہ تمہارے لیے نومولود کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو، اور باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ طے کر لو، اور اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے گی۔ یہ بھی آپ سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں کہ اگر یعنی بچے کے ماں باپ کے درمیان کوئی موافقت نہ پیدا ہو سکے دودھ پلانے کے بارے میں تو پھر وہ کوئی باہر سے بھی عورت سے دودھ پلا سکتے ہیں۔ خوشحال آدمی کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے، اور جسے رزق کم دیا گیا ہے وہ اسی کے مطابق خرچ دے گا جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی کو اسی کے مطابق تکلیف دیتا ہے جو اس نے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر جو اس نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ جلد ہی تنگی کے بعد آسانی کر دے گا۔ یہ بھی جو آخری حصہ ہے نا یہاں سے، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، تو جب آپ کبھی تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو، اور آپ کو ایسے لگے جیسے آپ کے اوپر بڑے بوجھ آ گئے ہیں، تو اس کی بار بار نا تکرار کیا کریں آیت کے اس حصے کی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑا سکون ملتا ہے کہ ہاں میرا رب مجھے تنگی میں نہیں چھوڑے گا، اور میرا رب مجھ پر اتنی تکلیف نہیں ڈالے گا جو کہ جو مجھے اس نے دیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے کام تو مجھ سے مطلوب ہی نہیں ہے جس کی مجھے صلاحیت ہی نہیں دی گئی، جس کے لیے مجھے مال ہی نہیں دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا فرما دیں گے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان کا بڑا سخت محاسبہ کیا اور انہیں بری طرح سزا دی، چنانچہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا، اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہی تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل والو جو ایمان لا چکے ہو، بلا شبہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا ہے۔ ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہت اچھا رزق رکھا ہے۔ اللہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہاں پہنچ گئے، اللہ ہمیں پہنچا دے وہاں پر، لیکن اس سے پہلے یہ جو زندگی کے امتحان ہیں نا ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے ہوئے گزرنا ہے تاکہ ہمیشہ کی جنتیں مقدر ہو جائیں، آمین۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند، یعنی 7 ہی زمینیں، مثلہن آ رہا نا مؤنث کا صیغہ، تو 7 آسمان بنائے اور انہی جیسی 7 زمینیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھو، صرف ایک اس زمین میں نہیں 7 زمینوں آسمان میں اللہ کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ سورہ طلاق ہو گئی، التحریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو بیویوں کے آپس میں ہی رقابت کی وجہ سے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ آتا ہے کہ شہد کو اپنے اوپر حرام کیا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، تفصیل آپ پڑھ لیجئے گا چاہے۔ اللہ نے تمہارے لیے ناجائز قسموں کو کھول دینا واجب قرار دیا ہے، یعنی اگر آپ زندگی میں کوئی ایسی قسم کھا لیں جو ناجائز ہے، شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو کھول دیں۔ اللہ ہی تمہارا سرپرست ہے اور وہ سب کچھ سننے والا، حکمت والا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، اس بیوی نے وہ بات آگے بتا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا۔ اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات تو جتلائی اور کچھ نہ جتلائی۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو وہ پوچھنے لگی آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ یعنی ایک دم سے ہوتا ہے نا کہ انسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو ہر بات کو جانتا ہے اور اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے خبر دیے جاتے تھے نا۔ اگر تم دونوں بیویاں اللہ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر تم اس معاملے میں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی پشت پناہی کرو گی تو اللہ جبریل اور صالح مومن سب نبی کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا پروردگار اسے تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار اور روزہ دار ہوں، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں یا کنواریاں ہوں۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں، اللہ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ اکبر، اور وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، یعنی آپ پر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی ہے، اہل خانہ کی ذمہ داری ہے، اور وہ تمام لوگ جو آپ کے
خاص طور پر رعایا میں شامل ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ظاہر ہے باقی لوگ بھی، یعنی رعایا تو وہ ہیں نا جو آپ کے بچے ہیں، آپ کے غلام ہیں، لیکن اسی طرح سے اہل خانہ میں آپ کے ازواج بھی ہیں. اور ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بڑی خواتین بھی ہوں یا بڑے مرد بھی پائے جاتے ہوں، یعنی ساس سسر ہیں یا ماں باپ ہیں یا جو بھی. تو سبھی کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ کہ ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے آپ کا طریقہ چینج ہو جائے گا. یعنی جس طرح آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنے جو آپ کی رعایا میں شامل نہیں ہیں ان کے ساتھ ایک الگ طرح سے معاملہ کریں گے، لیکن ذمہ داری تو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُوّ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. تو بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص خود تو دین کو قبول کر لیتا ہے، لیکن اس کو بالکل فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچے، میری اولاد کہاں جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بعض اوقات کچھ اولادیں دین میں آگے نکل جاتی ہیں اور وہ اپنے ماں باپ سے غافل ہوتی ہیں. کیا دین کی اہمیت ان کے دلوں میں اس طرح سمائی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے لیے بے چین ہوں اور تڑپ رکھتے ہوں کہ خود تو آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اپنے اہل و عیال کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ بھی وہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا وَمَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو یہ بھی یہ شاید نفس کا شح ہی ہوتا ہے کہ انسان کو بس اپنی نمازوں کی فکر ہے، اپنے تقویٰ کی، اپنے کاموں کی. آپ سے دیکھیں صرف یہ نہیں پوچھا جانا، یہ امت جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی گئی وہ تمام جہانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ہم نے اگر اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم سے اس کا سوال ہے، ہم صرف اپنی جان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس دن اللہ کافروں سے فرمائے گا اے کافروں آج بہانے مت بناؤ، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے. اے ایمان والو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرو، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے توبۃ النصوحا، سچی توبہ کرو، ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے توبۃ الکذاب، جھوٹوں کی توبہ. وہ کیا ہوتی ہے؟ زبان پہ توبہ توبہ اور عمل جو غلط کر رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے. دیکھنا چاہیے ہمیں بھی کہ گناہ کی قباحت جب کھل کے سامنے آ گئی اور ہم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں تو پھر دوبارہ ہی اسی گناہ میں جا پڑے، یہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرو کہ یہ جس عمل سے آپ باہر آ رہے ہو اس کو آپ کبھی زندگی میں نہیں لاؤ گے، یعنی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ مجھے جہنم میں جا پھینکے، نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برائیوں کو انسان سے ہٹا دیتے ہیں اور پھر ایسے باغات میں اس کو داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں جن کا نور ان کے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین یا رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کی پناہ گاہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال بیان کرتا ہے. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو اللہ کے مقابلے میں اپنی بیویوں کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان خود ایمان نہ لائے اور عمل نہ کرے تو صالح لوگوں کی نسبت بھی انسان کے کچھ کام نہیں آتی. تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ہم صرف صالح لوگوں کے ساتھ ملے ہونے پر ہی تکیہ لگائے بیٹھے ہیں یا ہم اپنے عمل میں بھی کچھ اضافہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا نیز اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے جب اس نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور ان ظالموں سے بھی نجات دے. تو آج کل جیسے سجدوں وغیرہ میں ہوتے ہیں نا، آپ تو چھوٹی سی ایسی دعائیں یاد ہوں جیسے ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ. تو آسیہ علیہ السلام نے دنیا کے گھروں کی تمنا نہیں کی، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کہیں رکھ ہی رہے ہیں نا آپ کو الحمدللہ، تو اللہ یہ کہ کوئی آزمائش آئے. تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ اپنے پاس مجھے ایک گھر عطا فرما دے، آمین. اور مریم بنت عمران کی بھی مثال پیش کرتا ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے پروردگار کے کلموں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ عبادت میں ہمہ مصروف رہنے والوں میں سے تھیں. تو اوپر مثال آئی فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کی جنہوں نے اللہ کے ہاں
اللہ کے قرب میں ایک گھر کی خواہش کی. اور دوسری مثال جو مریم علیہ السلام کی ہے، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی. تو ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں اپنے اندر ارد گرد اپنے دشمنوں کو، منافقین کو، ایسی عورتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے جو آپ کو بہکا دیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنی ہی مسلمان عورتیں ہیں جو سر پر ایک پٹی باندھ کر اور باقی ساری زیبائش سامنے ہے، چاہے وہ شفاف اور صاف کپڑے ہیں، انہی میں نمازیں ہو رہی ہیں، انہی میں باہر وہ جا رہی ہیں. تو یعنی عصمت کی حفاظت کہاں پر ہے؟ یعنی کھلے عام وہ دعوت دے رہی ہیں مردوں کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اور ہم عورتیں اس بات کو محسوس کر جائیں کہ یہ جو بے حیائی اور بے فحاشی کا بازار گرم ہے باہر، اور صرف نان مسلمس میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو کیا ہمارے لیے یہ مثال ہے مریم علیہ السلام کی پھر، کہ ہم ان سے سبق ہی حاصل نہ کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ایمان والیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں. اور پھر یہ کہ وہ کانت من القانتین، عبادت میں ہمہ مصروف رہنے والوں میں سے تھیں. تو کیا ہم ایسی ہیں کہ لوگوں میں اپنا کچھ مقام بنانا چاہتی ہیں، یا اللہ کی نظر میں؟ قنوت ہوتا نا کہ اللہ کے سامنے جھکنا، اس کی طرف ہی ہر وقت رجوع میں مصروف رہنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس دن آپ میں سے کسی نے شیئر